بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے کے گئے، وَهُوَ فی الموت، دراں حالانکہ وہ قریب المرگ تھا، یعنی موت کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا کیف تجدک، کیا محسوس کرتے ہو، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ قال، وہ نوجوان کہنے لگا ارجو اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اور میں اللہ سے ڈر بھی رہا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے، مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں امید بھی قائم کیے ہوئے ہوں کہ اللہ کے حضور مجھے امید ہے میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، اور مجھے ڈر بھی ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، نہیں جمع ہو سکتی یہ دو باتیں کسی بندے کے دل میں، فی مثل ھذا الموطن، مثل اس شخص کے، جیسے اس نوجوان کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہیں کہ یہ اللہ سے امید بھی قائم کیے ہوئے ہے کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، کرم نوازی فرما دے گا، اور اس کے دل میں خوف بھی ہے کہ میرا رب جبار و قہار بھی ہے اور وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے دل میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی الا ما اعطاہ اللہ ما یرجو، فرمایا مگر اس کو عطا فرماتا ہے اللہ وہ جس کی وہ امید لگائے ہوئے، جس کی وہ امید رکھے ہوئے اللہ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، اور اللہ اس کو امن عطا فرما دیتا ہے اس بات سے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی جس کا خوف ہے اللہ اس خوف سے امن، اور جس کی امید ہے اللہ وہ امید پوری فرما دیتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے، اور مسند احمد کے اندر امام احمد نے بھی، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر مومن کو دو چیزوں کا ہمیشہ اپنے دل میں جگہ مومن کو دینی چاہیے، ایک یہ کہ اللہ سے پر امید رہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، میرے جتنے گناہ بھی ہوگے میرا رب مجھے بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا میری، اور ڈرتا بھی رہنا چاہیے، مومن کو ڈر بھی ہونا چاہیے کہ میرا رب پکڑنے پہ آیا تو چھوٹی سی بات سے پکڑ کے مجھے جہنم بھی رسید کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں خوف و بیم، خوف و بیم اس کو بولا جاتا ہے فارسی میں، کہ بندہ امید بھی قائم رکھے اور ڈرتا بھی رہے، امید رکھے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، اور ڈرتا رہے کہ بچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو اس کے درمیان مومن اگر زندگی گزار کے جائے، میرے آقا فرماتے جس دل میں یہ دو باتیں جمع رہیں نا، اس کو اللہ جو امید قائم کی رکھی اللہ پوری فرما دے گا، اور جس بات سے ڈرتا رہا اللہ رب العالمین اسے اس سے امن عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں خوف و بیم کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ رب جبار و قہار ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اس نے فرمایا ہوا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا، وہ مہربانی کرے تو
تو اس کی مہربانیوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن کوئی اس سے بچنا چاہے اور کہے کہ میں اس کو چکمہ دے دوں گا، بچ نکلوں گا، تو رب سے کوئی بندہ بچ سکتا نہیں ہے۔ رب رب ہے اور اس کے سامنے کسی کی کوئی جرت نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈرتا بھی رہے بندہ اور امید بھی قائم رکھے کہ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اور وہ خود حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے آسمان کے ستاروں کے برابر اور زمین کے ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ لے کے آ جاؤ نا اور مجھ سے معافی طلب کرو تو میں معاف کر سکتا ہوں۔ ایسا کریم رب ہے کہ وہ کہتا ہے سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہوں کی بوجھ تلے دبے ہوئے آؤ اور آ کے کہہ دو مالک معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں بندے کے معاف کرنے اور رب کے معاف کرنے میں فرق یہ ہے، رب معاف کر کے پھر جتلاتا بھی نہیں ہے، بندہ معاف کر کے زندگی کے پھر کسی گوشے میں یاد دلا، وہ تو وہی ہے نا، تجھے یاد ہے تو نے کیا کرتوت کیا تھا۔ تو بندہ بندہ ہے نا، رب رب ہے۔ اور میرے آقا تو فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہے، اس کے کھاتے میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو لے ہی جاتی ہیں، ختم ہی کر دیتی ہیں، کھاتے میں سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے رب نے اپنے بندوں سے معاملہ عجیب و غریب کا ہی رکھا ہوا ہے، بس بندہ ڈرتا بھی رہے اور رب کی رحمان اور رحیم ہونے پر امید بھی قائم کیے رکھے، بس یہی مؤمنانہ زندگی ہے۔ نہ ڈر ہو کہ یہ سمجھو خیر ہے جی جو کریں گے اللہ بڑا مہربان ہے، کئی لوگ ایسے نہ ڈر ہو جاتے ہیں وہ خیر ہے جی کوئی نہیں اللہ بڑا مہربان ہے، ایسے بھی نہیں ہو جا، اور ایسا ڈر بھی نہیں طاری کر لینا چاہیے کہ ہر بات میں بندہ بالکل ڈرتا ہی رہے اور رب سے نا امید ہو جائے، نہیں ایسا بھی نہیں ہونا ہے، امید بھی قائم رہے، ڈر بھی قائم رہے، بس انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔